بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں ہوں آج کے پروگرام کی ہوسٹ ہنا اوری، اور ہم آج ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی معلومات کے لیے کہ جنرل الیکشنز اور جو بائی الیکشنز جن کو ضمنی انتخابات بھی بولا جاتا ہے، یہ کیوں کروائے جاتے ہیں اور اس میں کیا فرق ہے. اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے بیداری آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ارشد محمد مرزا صاحب کو. وہ آج کے اس سیشن کے گیسٹ اسپیکر ہیں، تو ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے سنیں گے کہ جو ضمنی انتخابات اور جنرل الیکشنز ہیں یہ کب کب کروائے جاتے ہیں اور اس میں کیا فرق ہے، اور عوام جو ہے اس کو کس طرح سے پریپریشنز کرنی چاہیے الیکشنز کے حوالے سے. تو ارشد محمود مرزا صاحب، آپ سے میرا کویشچن ہے کہ آپ ہمارے ساتھیوں کو بتائیے کہ جنرل الیکشنز اور بائی الیکشنز جو ہیں اس میں کیا ڈفرینس ہے، اور ضمنی انتخابات جو ہیں اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ہے نا. ایکچولی جب ہمارے جو پارلیمنٹ ہے یا صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کی جب آئینی مدت مکمل ہو جاتی ہے یا انہیں کسی وجہ سے وقت سے قبل برخاست کر دیا جائے تو اس وقت جو ہے جو عام انتخابات ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے. جبکہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے کہ اگر کوئی رکن صوبائی اسمبلی یا رکن قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے، خدا نخواستہ میڈیکلی فٹ نہ رہے اور اسے اس کے منصب سے الگ کر دیا جائے، یا پھر جو ہے وہ دوسرے قانونی تقاضے پورے نہ کرتا ہو اور اس کی وجہ سے اسے منصب سے الگ کر دیا جائے، یا پھر وہ بتقاضائے یا خدا تعالیٰ کی مرضی سے اس کا انتقال ہو جائے اور اس کی نشست خالی ہو جائے، تو اس کی خالی نشست کے اوپر جو ہے وہ انتخابات کرائے جاتے ہیں. ایسے انتخابات کو بائی الیکشنز یا ضمنی انتخابات کہا جاتا ہے. ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے. تھینک یو سر. جیسا کہ ابھی ہمارے جو ساتھی ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں یہ ضمنی الیکشنز جو ہیں یہ 1 جون کو ہونے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیے، اور اس کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیے کہ ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اور ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ 1 جون کو جو ہے ان کا کیا کردار بنتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کی منشا تھی کہ ہمارے جو PP 52 کے منتخب نمائندے جناب ارشد جاوید وڑائچ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے انتقال کے نتیجے میں جو نشست خالی ہوئی اس کے اوپر جو ہے وہ 1 جون کو جو ہے وہ انتخاب کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. تو اس میں مختلف امیدوار جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں. تو ہمارا بحیثیت رائے دہندگان جو بھی اس حلقہ انتخاب میں جن کا نام بحیثیت رائے دہندہ درج ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ لازمی طور پہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، اپنے پسند کے مطابق اپنے نمائندے کا چناؤ کریں اور لازمی طور پہ اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کریں، اسے ہرگز ضائع نہ کریں. حال البتہ یہ لازم ہے کہ وہ یہ ضرور دیکھیں کہ جس شخص کے حق میں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ مرد یا خاتون جو ہے وہ اپنے ان آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا جو ملک کا قانون ان سے تقاضا کرتا ہے. تھینک یو سر. سر، آپ کو جیسے ہمارے ویورز بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب بھی یہ الیکشن کا دن آتا ہے تو اس دن لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کاسٹ نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھروں سے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہی نہیں ہیں. اب اس وقت گرمی کی شدت ہے اور اب لوگوں نے اس چیز کو زیادہ فیل کرنا ہے کہ بھئی گرمی ہے، کیسے گھروں سے باہر نکلیں، اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایکچولی جو ووٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے جنرلی صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہوتا ہے. تو جو رائے دہندگان ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت کا انتظار نہ کریں جب جو ہے وہ دھوپ پوری طرح سے نکلا ہے، بلکہ
دن کے آغاز میں یا شام کے لمحات میں جو ہے وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر لیں۔ ووٹ کا حق استعمال کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس وجہ سے کہ اس کے نتیجے میں جو نمائندے چنے جائیں گے یا جو نمائندہ یہاں سے چنا جائے گا وہ ہماری صوبائی اسمبلی کا رکن ہوگا، جہاں پہ اسے قانون سازی کے حوالے سے، پالیسی سازی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اہل نمائندے کو چنیں گے تو وہ شخص جو ہے وہ ہماری نمائندگی بہت بہتر طریقے سے کر سکے گا، ہماری جو ضروریات ہیں، ہمارے جو حقوق ہیں ان کا بہتر طریقے سے تحفظ کر سکے گا۔ لہٰذا ہمیں لازم ہے، چاہے مرد ہوں خواتین ہوں، کہ وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ کوئی شخص بھی جو ہے وہ پیچھے نہ رہے، ہر شخص کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر نمائندے کا چناؤ جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ تھینک یو سر۔ ایک اور بہت اہم سوال جو ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے کہ بعض کا لوگوں کا شناختی کارڈ گم ہو جاتا ہے، اس کی صرف فوٹو کاپی ہوتی ہے ان کے پاس، یا پھر اگر شناختی کارڈ جو ہے اس کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا ووٹ کاسٹ کیا جا سکتا ہے؟ قانونی لحاظ سے جن لوگوں کے پاس شناختی کارڈ موجود نہ ہو، ان کا گم ہو گیا ہو یا صرف ان کے پاس کاپی ہو، فوٹو کاپی ہو، وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے لیکن وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کی مدت مکمل ہو چکی ہے، تو وہ اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ انتخابی عملے کے سامنے پیش کرے گا اور انتخابی عملہ جو ہے اسے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دے دے گا۔ تھینک یو سر۔ سر ہمارے لوگوں کو بتائیے کہ اگر لوگ اپنا ووٹ جو ہے وہ پراپر کاسٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے معاشرتی ترقی میں کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں؟ ایکچولی اگر ہم اپنا ووٹ کا یا رائے دہندگان کا اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کرتے تو عین ممکن ہے کہ ایسے شخص منتخب ہو کے آگے آ جائیں جن کے پاس صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو اگر یہ سوچیے کہ اگر ہمارے ووٹ کا حق استعمال نہ کرنے سے یا غیر ذمہ داری سے ادا کرنے سے استعمال کرنے سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو کہ آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انکمپیٹنٹ لوگوں کو آگے بھیج رہے ہیں۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کو چن کے آگے بھیجیں گے جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ریشنل ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکیں گے، وہ لوگوں کے مفادات کا اچھے طریقے سے تحفظ نہیں کر سکیں گے، نہ ان کے حقوق کا حقوق جو ہے ان کی پروٹیکشن اور پروموشن کر سکیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اچھی طرح سے سوچ بچار کر کے اہل ترین نمائندے کو اپنا ووٹ جو ہے اس کے حق سے نوازنا چاہیے اور اپنا حق رائے دہی لازمی طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ میرا بھی دیکھنے والوں کو یہی پیغام ہے کہ 1 جون کو حلقہ PP 52 کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں تو پلیز آپ سب لوگ اپنے گھروں سے نکلیے۔ یہ ووٹ ڈالنا جو ہے یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، اور اگر ہم لوگ اپنا قومی فرض جو ہے وہ ادا نہیں کرتے تو ہم لوگ پھر گورنمنٹ سے کسی قسم کی کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی ہمیں گورنمنٹ جو ہے اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو پھر ہم کسی سے شکایت کرنے کا بھی جو دعویٰ ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو سب ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ 1 جون کو ارلی صبح گھروں سے نکلیں، ٹھنڈے ٹھنڈے ٹائم پہ جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے، اپنا قومی فریضہ ادا کیجیے، اور ایسے نمائندے جو ہیں ان کو سامنے لے کے آئیے جو واقعی عوام کی ترقی کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ جو پروگرام ہے اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ میں بیداری کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو کہ آج کے ہمارے پروگرام کے گیسٹ اسپیکر ہیں ارشد محمود مرزا صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ 1 جون کو گھروں سے ضرور باہر نکلیں گے اور اپنا قومی فریضہ ضرور ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کی ہوسٹ ہنا روی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔